دیکھیے ہمیں یہ دعا بہت زیادہ کرنا سکھائی گئی ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا the best دعا which you can make. یہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ دعا تھی اور اللہ کے نبی آسانی پسند کیا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ, آپ سب آئے فار اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ ہمارے بردر نے یہ ٹاپک رکھا. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا بزنس ایتھکس ان اسلام. لیکن اس سے بھی پہلے جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے وہ کانسیپٹ آف رزق ہے کہ رزق اصل میں کیا ہے. تو میں سٹارٹ انشاءاللہ یہاں سے کروں گا اور آئی ول سٹارٹ ود دس بیوٹیفل حدیث جو میں نے جب پڑھی تھی میں بہت حیران ہوا تھا. کیونکہ دیکھیں انفارچونیٹلی سب کانٹیننٹ میں یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے, ہمیں جو دین کا امیج دیا گیا ہے نا وہ یہ ہے کہ دین مطلب یو میں ڈس ایگری ود می لیکن یہ میرا انالیسز ہے. ہمیں امیج دیا گیا ہے کہ دین جو ہے نا وہ مفلس بناتا ہے, غریب بناتا ہے اور انسان کو جو ہے نا پیسہ کمانے سے روکتا ہے. مطلب یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں لاسٹ ایئر ایک کانفرنس ہوتی ہے ڈیجیٹل ٹیک نیشن کے نام سے, شاید آپ لوگوں کو پتا ہو. اس بار بھی ہوئی تھی, وہاں پر میں ایز اے اسپیکر گیا, اس بار بھی گیا. وہاں پر میرا ٹاپک جو ہے وہ یہی سملر تھا کہ کانسیپٹ آف برکہ ان اسلام, کہ برکت کیا ہوتی ہے. تو میں نے جب یہ حدیث سنائی اور ایک دو اور باتیں کی تو یقین کریں 6 CEOs مطلب ٹاپ کے CEOs جو IT انڈسٹری کے جن کے اپنے بزنسز تھے وہ مجھ سے ملے اور انہوں نے کہا ہمیں زندگی میں پہلی بار پتہ لگ رہا ہے کہ دین پیسہ کمانے سے نہیں روکتا. یعنی دس واز دا لیول آف انڈرسٹینڈنگ. وائی انفارچونیٹلی کیونکہ ہم نے یہ امیج دی ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے اس کے بارے میں کلیئرٹی ہونی چاہیے جو کہ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں میں خوشی ہے, 4 چیزوں میں خوشی ہے. رائٹیس اسپاؤز, ایک نیک لائف پارٹنر, بیوی یا خامد. اسپیشیس ڈویلنگ, بڑا گھر, اسپیشیس ڈویلنگ پسند فرمایا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسپیشیس ڈویلنگ میں مہمانوں کو ٹھہرایا جا سکتا ہے, گیسٹ کو آنر کیا جا سکتا ہے, رشتہ داروں کو ٹھہرایا جا سکتا ہے, فیملی فنکشنز کیے جا سکتے ہیں. اس کے بہت سے فائدے ہیں. پرائیویسی, ظاہر ہے کہ 3-4 بھائی رہ رہے ہیں گھر میں, جب کل کو شادی ہوگی تو پرائیویسی ملے گی ان کی وائفس کو, وغیرہ وغیرہ, بہت سے اس کے فائدے ہیں. تو اسپیشیس ڈویلنگ. ا رائٹیس نیبر, ایک نیک نیبر, اینڈ اے کمفرٹیبل ماؤنٹ, ایک اچھی سواری, اس کو بھی پسند فرمایا گیا. اور پھر فرمایا کہ 4 چیزیں جو ہیں دے آر پارٹ آف مزری, جن کی وجہ سے مزری آ سکتی ہے. ا بیڈ نیبر, ا بیڈ اسپاؤز, ا ریسٹرکٹیو ڈویلنگ, بہت چھوٹی رہائش, اینڈ اے بیڈ ماؤنٹ, ایک بری سواری, انکمفرٹیبل سواری. اب دیکھیں اس میں 2 چیزیں پیورلی دنیاوی ہیں کہ نہیں ہیں. اسپیشیس ہاؤس, یہ کیا دنیاوی چیز ہے. اسی طرح اچھی سواری پسند فرمائی گئی ہے, کمفرٹیبل سواری پسند فرمائی گئی. صحابہ کچھ ان کے پاس بہت نایاب گھوڑے تھے, بڑی ہائی کوالٹی گھوڑے تھے ان کے پاس, اس ٹائم پہ ہوتے ہی گھوڑے تھے ظاہر. دیر از نو ہارم ان بائنگ سم تھنگ, اگر آپ کے پاس پیسے ہیں جو کمفرٹ لائے آپ کی لائف میں اور ویلیو ایڈ کرے آپ کی لائف میں, اس میں کوئی ہارم نہیں ہے. یہ حدیث کلیئرلی اس کو ڈیفائن کر رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن کچھ لمٹس ہیں, وہ کیا ہیں انشاءاللہ اس کی طرف ہم دیکھیں گے. دیکھیے ہمیں یہ دعا بہت زیادہ کرنا سکھائی گئی ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا the best دعا which you can make, بہترین دعا جو تم لوگ کر سکتے ہو وہ ہے اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں ویلنس دے, صحت دے, تندرستی دے, خوشی دے, بھلائی دے. اے اللہ مجھے یہاں پر بھی کامیابی دے. اور کامیابی میں پھر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. پھر یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, انہوں نے پوچھا او میسنجر آف اللہ which supplication is best, کون سی سپلیکیشن جو ہے وہ بیسٹ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہیں اس دنیا میں ویلنس دے دی جائے, صحت دے دی جائے, تو یہ تمہارے سکسیس کی نشانی, تو یہ مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ دعا کہ اللہ. اور سب سے بہترین دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ دعا تھی وہ تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ دعا تھی اور اللہ کے نبی آسانی پسند کیا کرتے تھے. یہ بات یاد رکھیے, یہ بھی حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب 2 میٹرز ہوتے تھے
جن میں آسانی ہوتی تھی وہ ان کی طرف چلے جاتے تھے ود ریگارڈس ٹو شریعہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آسانی پسند فرمائی ہے اور ہمیں بھی یہی حکم دیا ہے. دیکھیے جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ریلیجن از ایزی, ریلیجن آسان ہے. سو whoever overburdens himself or herself, جو بھی ریلیجن کے معاملے میں اپنے آپ کو بہت اوور برڈن کرے گا, will not be able to carry forward, وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکے. تو وہاں پہ بھی ایک اعتدال پسندی, ایک ماڈریٹ رویہ ہی پسند کیا گیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ اچھا آسانی اس میں کہ ایک نماز پڑھ لی جائے 5 کی بجائے تو آج سے میں 1 پڑھوں گا. یہ فرائض پر نہیں ہے آسانی, یہ دین کے باقی کاموں میں جو آپ نے ذمہ داریاں لینی, جو آپ نے گولز بنانے ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ نے ویژن سیٹ کرنا ہے, یہ اس کے حوالے سے ہے بیسیکلی. جیسے آسانی کی بات کی جائے, دیکھیں سفری نماز, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی تو کریٹ کی, اللہ اور اس کے رسول نے, کہ جب تم سفر پہ ہو تو سفری نماز پڑھو, پوری نماز نہ پڑھو. تو یہ پسند فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ہاں یہ آسان ہے تو اسی طرح کر لیا جائے. کمبائن بھی کی جا سکتی ہے نماز, وہ بھی آسانی کر دی سفر میں, رائٹ. تو یہ اس سے جو ہے وہ مراد ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. یہ رزق کے بارے میں حدیث بڑی زبردست ہے جی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدم کا بچہ بھاگتا اپنے رزق سے جیسے وہ موت سے بھاگتا ہے تو موت بھی آ ہی جاتی ہے, الٹیمیٹلی کیچ تو کر لیتی ہے, اور جہاں بھی ہو اسی طرح رزق بھی اسے کیچ کر لیتا ہے. یعنی کتنی گارنٹی دے دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رزق تو آ کر رہے گا تمہاری طرف. ہاؤیور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایفرٹ نہ کریں. ہم نے احادیث کو سیرت کی روشنی میں سمجھنا. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارتیں تھی, خوشخبریاں تھی کہ یو ول بی سکسیسفل. اللہ نے بتا دیا تھا فتح آپ کو ہوگی. قرآن میں کئی ہنٹس ہیں وہ مکی سورج میں کہ جی فتح مکہ بھی ہوگی, فتح بھی آپ کو ہی ہوگی. لیکن آپ دیکھ لیں اس کے باوجود ہمارے نبی نے کتنی ایفرٹس کی. تو رزق کا کانسیپٹ از ویری سمپل کہ لکھا ہوا ہے, متعین ہے, پہنچ کے ہی رہے گا آپ کو, لیکن ایفرٹ آپ نے کرنی ہے, مانگنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک, غزوہ خندق, کنفرم تھا وکٹری انہی کی ہوگی. اس کے باوجود صحابہ کہتے ہیں کہ ساری رات رو رو کے دعا کرتے تھے کہ اللہ وکٹری دے دے. حالانکہ اللہ نے بتایا ہوا تھا کہ آپ ہی کی وکٹری ہوگی, لیکن اس کے باوجود ساری رات دعا چل رہی ہے. اور ابو بکر کہتے ہیں کہ ہم تو باقاعدہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ جب اللہ نے وکٹری پرومس کی ہے تو آپ اتنی ایفرٹ کیوں کرتے ہیں دعا کرنے میں. تو یہ ہے اصل میں فلسفہ, ایفرٹ. اوکے, وی ہیو ٹو ٹرائی آور بیسٹ ٹو میک آل دی ایفرٹس وی کین. اور انشاءاللہ آپ اسٹرگل کریں, میک دا رائٹ ایفرٹ, میک دعا ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جتنا آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق کریں, کوشش کریں, انشاءاللہ ایفرٹ کریں. اللہ تعالیٰ بے شک ایفرٹ کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور کچھ نہ کچھ ایسا کریں جو احسان کے لیول پہ تھوڑا سا ایکسٹرا کریں. جتنا آپ کر رہے ہیں نا اس سے ایکسٹرا جا کے تھوڑا بہت کر لیں, تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے رزق میں جو ہے وہ برکت